السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص اور سچا بیان لے کر آیا ہوں۔ اس ویڈیو کا ٹاپک ہے حقیقتاً ہماری اصل دولت کیا ہے۔ دوستو آپ کمنٹس باکس میں ضرور بتانا کہ ہماری حقیقتاً اصل دولت کیا ہے۔ اور یہ بیان ہے حضرت پیر اجمل رضا قادری صاحب کا، یہ بیان ہے۔ دوستو آج کے دور میں ہم لوگ اکثر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ دولت صرف پیسہ، گاڑی یا بڑا گھر، شہرت ہوتی ہے، لیکن کیا واقعی یہی ہماری اصل دولت ہے؟ اصل میں ہماری سب سے بڑی دولت ہمارا ایمان ہے۔ دوستو اگر آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ہاں ضرور لکھیں۔ تو دوستو سب سے بڑی دولت ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا اخلاق، ہمارا صبر اور اللہ پر پورا بھروسہ۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس پیسہ ہے لیکن سکون نہیں ہے تو دوستو ایسی دولت کا کیا فائدہ؟ تو وہ دولت مند ہو کر بھی غریب ہے۔ اگر کسی کے پاس صبر اور اللہ کی محبت ہے تو وہ انسان سچ میں امیر ہے۔ دوستو آج کے اس بیان میں پیر اجمل رضا قادری صاحب بہت ہی خوبصورتی سے سمجھا رہے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں کس چیزوں کو اصلی دولت بنانا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو دوستو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بیان کو پورا دھیان سے سنیے، کیونکہ یہ باتیں دل کو چھو جانے والی ہیں اور ہماری سوچ کو بدلنے والی ہیں۔ تو چلیے بنا دیر کیے ہم سنتے ہیں حضرت پیر اجمل رضا قادری صاحب کا یہ بیان۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے والد مصر میں ہوتے تھے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز حضرت صالح بن کسان رحمۃ اللہ علیہ کے محدث تھے۔ ان کے پاس مدینہ طیبہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو آپ نے اپنے استاد صاحب کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی تو ایک رکعت آپ کی لیٹ تھی، اٹھ کے آپ نے نماز پوری کی تو حضرت صالح بن کسان محدث تھے، عالم تھے، حدیث پاک کو جاننے والے۔ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہہ رہے ہیں بچپن ہے اور والد مصر میں۔ انہوں نے پوچھا بیٹا کہاں تھے؟ نماز میں ایک رکعت میں نے دیکھا کہ آپ نے دیر سے نماز پڑھی ہے۔ تو عرض کرنے لگے میں حضور کنگھی کر رہا تھا۔ بعض بچے آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، پھر بڑی بڑی دیر ہی کھڑے رہتے ہیں۔ کنگھی کر رہا تھا تو ذرا دیر ہو گئی۔ حضرت صالح بن کسان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے والد کو مصر میں خط لکھا، فرمانے لگے جوانی بھی ہے، موقع بھی ہے، فرصت بھی ہے، اور ابھی بھی آپ کا بیٹا جماعت سے نماز نہیں پڑھتا۔ مصر میں خط گیا۔ آج جب میں نے پوچھا ہے تو اس نے کہا میں کنگھی کر رہا تھا۔ اتنے معمولی سے کام کے لیے اس نے تکبیر اولیٰ چھوڑ دی۔ اب وہاں مصر میں بیٹھے والد نے یہ نہیں کہا کہ مولوی صاحب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو کیا ہو گیا ہے، کوئی بات ہے کرنے والی؟ انہوں نے وہاں سے گھوڑے پہ بندہ دوڑایا، بندہ مدینہ طیبہ آیا۔ اس نے کہا جاتے ہی عمر بن عبدالعزیز کو لے جانا حجام کے پاس اور اس کے سارے بال اتروا دینا، اور اسے کہنا پتر جن بالوں کی وجہ سے نماز رہ جائے ان بالوں کو سر پہ نہیں رہنا چاہیے، تیری جماعت کی رکعت رہ گئی پتر، اتنا بڑا کام، اللہ کے حضور حاضری کا موقع تھا۔ پھر اس کا ریزلٹ کیا نکلا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ بنے۔ 39 سال عمر میں انہوں نے پوری امت کو خیر سے بھر دیا۔ حشام بن عبد الملک کے بھی 11 بیٹے تھے، جناب عمر بن عبدالعزیز کے بھی 11 بیٹے تھے۔ حشام جب دنیا سے گیا تو ہر بیٹے کو 10 لاکھ دینار آئے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز جب دنیا سے گئے تو 11 بیٹے تھے اور 6 دینار تھے۔ اور جاتی دفعہ کہنے لگے پتر اپنے باپ پہ شکوہ نہ کرنا، تمہارا باپ بزدل تھا، 2 رستے تھے، یا تو میں اپنے لیے جہنم کٹھی کرتا اور تمہارے لیے جائیداد بناتا، لیکن میں بزدل تھا، دوزخ سے ڈر گیا۔
میں جائیداد نہیں بنا سکا، اپنے باپ کو معاف کر دینا۔ تو بچے کہنے لگے ابا جی ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نیک باپ کی اولاد جا رہی ہے، اچھے باپ کے بچے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں جائیدادوں کی۔ کیا بات ہے۔ وہ شخص جو یہ بیان کرتا ہے نا کہ 6 دینار چھوڑ گئے تھے، وہ کچھ کفن دفن پہ لگ گئے، کچھ اور کسی کام لگ گئے، 6 دینار کل بچے بچوں کے پاس، 11 بیٹوں کے پاس، لیکن وہ شخص کہتا ہے وہ جو 10 لاکھ دینار ہشام بن عبد الملک کے بچوں کو آئے تھے، وہ مسجدوں کے سامنے بھیک مانگا کرتے تھے، کیونکہ جب بچوں کو بنا اس طرح کا دیا گیا کہ کھانے میں پینے میں موج میں اڑا دیا مال، اور یہ جو 6 دینار 11 بیٹوں کو دے کے گیا، رب نے اتنی برکت دی کہ ایک ایک بیٹا ایک ایک وقت میں 100 گھوڑے مال کے بھرے ہوئے رب کے رستے میں خیرات فرمایا کرتے تھے۔ اصل دولت اولاد ہے، بے شک اصل دولت اس کا اخلاق ہے، اصل دولت اولاد کی اخلاقی تربیت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مال کمانے کے چکر میں اصل دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایسا نہ ہو کہ بینک پیسوں سے بھر جائے اور ہماری اولاد ہاتھوں سے نکل جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم نے یاروں کو ٹائم دے دے کے تو بڑی دور نکل گئے ہم، لیکن ہمارے بچے کے ذہن میں چند سوالات تھے، ہم انہیں مطمئن نہیں کر سکے، ہم نے نوکروں کے ذمہ ڈال دیا، فلانے کے ذمہ ڈال دیا، چچا کے ذمہ ڈال دیا، وقت نہیں دیا، ٹائم نہیں دیا۔ تو دوستو ویڈیو کا اینڈ ہو چکا ہے، تو ویڈیو اگر بیان آپ کو اچھا لگا ہو تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔